بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کی ترتیب اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ آخری زمانہ آیا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر ذی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت قریب ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کب آئے گی ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف کے اندر اور تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کو خود سے بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستوں، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے۔ اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستوں، ان چند بڑی نشانیوں میں ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے، ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور وہ کتنا عرصہ اس روئے زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا اور صحابہ کرام سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور صرف چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ پیارے دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی کا ظہور برحق ہے، جس نے دجال کی قبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی قبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی
محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضور پاک کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی، لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی، جو نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ باریک ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت میں ان دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات پر زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین پر گناہوں کا تارہ تار ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں میں مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین و آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنیٰ سے بھر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا و مسکین کا اس قدر خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور میں اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا، اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور میں اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ پہلے مدینہ سے نکال کر مکہ مکرمہ ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، اور لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلا دھار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر اناج و پھل اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار میں غلہ اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے مشرق سے پہلے ایک سیاہ پرچم والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روئے زمین پر قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ایران سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی الحلیفہ کے چٹیل میدان میں سے پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور میں ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ اس کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کی حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا ہے اور دین اسلام کا خاتمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظلم
اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے افضل اور بہتر ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم حضرت امام مہدی کا علم بردار نوجوان تمینیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ کے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ تو دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیل من سلوہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اس شہر کی طرف آئیں گے جن سے قاطع کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں کی تمام چیزوں کو بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، تو ان سے مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا، تو مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا، دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے، اور اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حضرت امام مہدی سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے، تو ہر پرندہ آ کر امام مہدی علیہ السلام کے سروں پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چڑھیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔